نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قصہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اس قصے میں جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب اپنے والد صاحب کو کیا جواب دیں گے، کیسے اپنے کیے پر پردہ ڈالیں گے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری رات فراق یوسف کے غم میں بے ہوش رہے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، اے برادران یوسف، اگر میرے نور نظر کو بھیڑیے نے کھایا ہے تو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ مقدس کرتا پیش کیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون سے رنگین کرتا روتے ہوئے پیش کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پیراہن یوسفی کو دیکھا تو آپ کو غش آ گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اس کرتے کو بغور دیکھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیض دیا تو آپ نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو فرمایا کہ اس قمیض پر نہ تو دانت لگے ہیں نہ ناخن، بے شک یہ درندہ بڑا رحم دل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر بھیڑیا میرے یوسف کو کھاتا تو یقیناً یوسف کا کرتا پھٹ جاتا، کہیں دانتوں کے نشان ہوتے، کہیں اس کے پنجے کے نشان ہوتے، یہ مقدس کرتا خاک آلود بھی ہوتا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بھیڑیے نے میرے یوسف کو تو کھا لیا مگر کرتے کو خراش تک نہ آنے دی۔ اگر تم یہ کہو کہ اس نے میرے یوسف کو کھانے سے پہلے کرتا اتار لیا تھا اور بعد میں یوسف کو کھایا تھا تو پھر کرتے کو خون سے رنگین کس نے کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بھیڑیے، تو نے یہ کیسا برا کام کیا؟ تو نے اس چہرہ انور کو کھا لیا جو مثل بدر تھا۔ تجھے اس معصوم پر رحم نہ آیا، تجھے میری ضعیفی کا خیال نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے عرض کیا، السلام علیک یا نبی اللہ، نبیوں کا گوشت ہم پر کھانا حرام ہے۔ جو کچھ آپ کو وہم ہوا ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سمجھ گئے۔ اولاد کو جھڑکنے اور طعن و تشنیع کرنے اور حقارت و نفرت کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ فرما دیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی تو صبر اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرما دیا کہ اس بات میں صداقت نہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سارا منصوبہ تمہارا خود ساختہ ہے اور تمہارے نفس کی فریب کاری ہے۔ آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ ہی نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کو تاج نبوت عطا فرمائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، سلطنت و حکومت عطا فرمائے گا، اور ابھی ان میں سے کوئی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔
اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جاتا تو یہ تعبیر کیسے پوری ہوتی؟ آپ کو یقین تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے اور اس کو علم و حکمت اور نبوت و سلطنت سے نوازا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میرا یوسف کنویں میں زندہ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ رونے کی بجائے اپنے یوسف کو نکال کر گھر لے آتے، لیکن آپ فراق یوسف میں روتے رہے اور یوسف کو کنویں سے بھی نکال کر نہ لا سکے، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم نہ تھا۔ تو سنیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا علم سیدنا یعقوب علیہ السلام صرف کنویں تک ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا علم تخت مصر تک بھی تھا۔ اگر وہ اپنے یوسف کو کنویں سے نکال کر لے آتے تو آپ مصر کے تخت تک کیسے پہنچتے؟ آپ جانتے تھے کہ میرا یوسف ان کٹھن منزلوں اور سخت امتحانوں سے گزر کر ہی مصر کے تخت پر بیٹھے گا۔ آپ نے صبر جمیل اختیار کیا اور اللہ سے استعانت طلب کی، اے مولا کریم، تو ہی میرا مددگار ہے، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما اور میرے لخت جگر کو بھی اس امتحان کی منزلوں میں کامیاب فرما۔ آپ کو علم تھا تبھی تو فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا۔ سامعین کرام، یہ حصہ یہاں تک ہم محدود کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔